بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم والدين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الحاشمی التہامی الکریم. ایک بار پھر درود پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ ملاقات نہ تو بیان کے لیے نہ تقریر کے لیے بلکہ اس عید کے اس موقع پر اپنے استاد محترم استاد العلماء مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد سفارش عباسی صاحب دامت برکاتہ عالیہ بانی محترم جامعہ اشاعت اسلام بڑی مبارک ہو کہ زیارت مقصود تھی. میں جب یہاں آتا ہوں اپنے علاقے میں پوری کوشش ہوتی ہے استاد جی کی زیارت کروں، ملاقات کروں، کیونکہ استاد جی سے ہم اس زمانے میں پڑھتے تھے جب ہم 10-11 سال کے بچے تھے. سن 1980 سے لے کر 84 تک استاد جی سے ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا. اسکول کی کتابیں بھی استاد جی نے پڑھا. استاد جی نے ہمیں لکھنے کی مشق بھی کروائی. آج بہت سارے لوگ جب ہماری لکھائی دیکھتے ہیں تو وہ رش کرتے ہیں، یار آپ نے یہ لکھنا کہاں سے سیکھا ہے؟ کیونکہ اب یہ لکھنے لکھانے کا رواج ختم ہو گیا. اور استاد جی تختیوں پہ ہمیں لکھاتے تھے، کاپیوں پہ لکھاتے تھے. تو ان کی زیارت مقصود تھی. اللہ کے ولی آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے. ان کی خدمات، قرآن اور حدیث کی خدمات، اس کا دورانیہ کو 50 سال پر پیدا ہوا ہے. تو جن لوگوں کی قرآنی اور نبوی تعلیمات پر مشتمل خدمات کا اتنا بڑا دورانیہ ہو، ان لوگوں کی زیارت کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی اسی دشت کی صحرائی میں گزرتی چلی جاتی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس زمانے میں استاد جی نے ہمیں پڑھانا شروع کیا وہ ایسا علماء، قراء، حفاظ کے قحط کا زمانہ تھا کہ ڈھونڈنے سے حافظ نہیں ملتا تھا. کسی شہر کی مسجد میں جا کے مسجد کا نام لکھوا دیا جاتا تھا کہ جی ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے قاری صاحب، حافظ صاحب. قاری کا لفظ زبان پہ نہیں چلتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا قاری کیا ہوتا. تو پھر شہر کی مسجد میں پھر کوئی حافظ صاحب آتے، وہ بھی مسجد ڈھونڈتے تو کوئی حافظ صاحب مل جاتے جو تراویح کی نماز پڑھاتے. پھر جب وہ تراویح ہمارا مکمل کرنے کے بعد اگلے دن روانہ ہوتے، ایک آدھ رومال، ایک آدھ کپڑوں کا جوڑا ان کو اور کوئی 40-50 روپے کرایہ دے کر ان کو روانہ کیا جاتا. اور ختم قرآن کے اوپر تمام بچوں کا رواج تھا کہ شکر فارغ لائے. حافظوں کا اتنا قحط ہے اور مولوی حضرات تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے. اگر کہیں کسی بستی دیہات میں بندہ ملتا تھا تو وہی پرانی ڈگر پہ چلنے والے لوگ تھوڑا سا ختم پڑھ دیا، کوئی تیجا کر دیا، کوئی شاطا کر دیا، 40واں کر دیا، کوئی سالانہ کر دیا. کوئی بندہ فوت ہو گیا تو
جنازے میں پہنچ گئے، وہاں اپنی کوئی تھوڑی بہتی قرات کر دی، کوئی سٹائل میں تلاوت کر دی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب الحمدللہ کہ ہمارے استاد جی یہ ان محسنین کوثار میں شامل ہیں جنہوں نے کوثار کے ظلمت قدر علمی دیپ روشن کی۔ اب الحمدللہ مبالغہ نہ سمجھے، صحیح سمجھے اس کو، تو مری ملکہ کوثار جو ہے اس کا کوئی دیہات، کوئی قصبہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے اور قرآن کریم سمجھنے سمجھانے والے علماء آپ کو ملتے ہیں۔ یہ انہی کی خدمات۔ بڑے حافظ صاحب حضرت غلام محمد بدری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر جنت البقیع میں، انہوں نے قرآن کے حافظ تیار کیا، ہمارے استاد جی نے قرآن کے عالم تیار کیا، سب کا اپنے قرآن کریم کا ترجمہ استاد جی سے کیا، اور اللہ کا فضل ہے انہی استاد جی کی قدموں کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے فقیر آدمی سے قرآن کریم کی تفسیر 16 جلدوں میں 150 سے زیادہ کتابیں عطا کی۔ یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کی محنت ہے، انہی کی کوشش۔ کئی دفعہ مدرسے سے میں بھاگا، انہوں نے پیچھے نمائندہ روانہ کر دیا گھر میں، بھائی اس کو لے کے آؤ، اطلاع بھی جائے گھر میں کہ بھائی آپ کا بچہ مدرسے سے آ گیا، کیونکہ مدرسے سے بچے چلے جاتے ہیں، پھر ماں باپ آگے سے غصہ کر کے ناراض کر کے پھر اور تھوڑا پرابلم پیدا کر دیتے ہیں، لیکن استاد کی اطلاع بھجوا دیتے تھے۔ ہمارے دادا جی اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیں لے کے آتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سن 1980 سے 84 سال کا وقت استاد کی محنت میں گزارا۔ پھر میں چلا گیا جامعہ انجینئر، 4 سال وہاں پڑھا، اس کے بعد پھر میں جامعہ عثمانیہ مارکیٹ ٹاؤن لاہور چلا گیا، پھر جامعہ شریعہ سے سن 1990 میں دورہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی پھوٹی جو دین کی خدمت تھی وہ لاہور میں لی، تو جب کہیں وہاں سے آنا ہوتا ہے تو استاد کی زیارت کر کے جاتے ہیں۔ علماء کی زیارت جو ہے یہ کار ثواب ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ علماء کی زیارت کرنے سے اللہ پاک خوش ہو، علماء کا دیدار کرنے سے اللہ پاک خوش ہو۔ وجہ اس کی عام ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے متقی اور سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ جن کو قرار دیا وہ علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، اللہ کی ذات سے جو لوگ زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہیں، کہ جو ڈرنے والا سب سے زیادہ وہی سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے کہ علماء پر جو اللہ نے ستاری کی ہوئی ہے، یہ ان علماء ہی کی وجہ سے، کہ علماء کبھی اپنا آپ کو لفظ میں کے ساتھ شو نہیں کرتے، میں نے یہ کیا، میرا یہ کارنامہ ہے، میرا یہ کام۔ علماء نے اپنے آپ کو زیرو مٹایا، نہیں کچھ، یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے، کہ اللہ پاک کا دین ہے، اس کی ڈیوٹی ہے جب نہیں۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے لوگوں کو ڈرانے والے، اللہ کی طرف لانے والے، یہ کتنے لوگ چہروں پر ڈالی رہتے ہیں، یہ علماء کی محنت۔ پھر ان علماء کی محنت سے پھر تبلیغی جماعت پیدا ہے۔ تبلیغی جماعت کی جس بندے نے بنیاد رکھی اس بندے کا نام تھا مولانا محمد الیاس کاندیل۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد کی۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف قسم کی چیزیں ان کے ذہن میں آئیں کہ کس طریقے سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ایک خیال یہ آیا کہ مختلف علماء ان کی ڈیوٹیں لگائی جائیں کہ مختلف دیہاتوں میں جا کے کام کرو اور ان کی تنخواہیں مقرر کی جائیں، مہینے بعد تمہیں اتنے پیسے ملیں، تم نے پورا مہینہ جا کے تقریریں کریں۔ لیکن اس خیال کو بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور میں پیسے سے یہ کام نہیں چاہتا۔ پھر آپ کے خیال میں یہ آیا کہ کتابیں لکھی جائیں اور یہ کتابیں لکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ پھر اللہ نے اس خیال کو بھی دبا دیا، کتنے لوگ کتابیں پڑھیں گے، کتنے لوگ کتابیں سمجھیں، اس خیال کو بھی دبا دیا۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں مولانا محمد
الیاس کی دینی دعوت، یہ کتاب مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھی ہے، جو علماء کرام سال تبلیغی جماعت میں گزارتے ہیں یہ کتاب وہاں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے۔ تو یہ سارے طرف مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے دیکھا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے دل میں جو خیال جما دیا، راسخ کر دیا، مضبوط کر دیا، وہ یہ خیال تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس محتاج بن کے جائے، ایک ایک دروازے پہ دستک دے، مسلمان کو مسلمان کے کام پر کھڑا کرنا ہے کہ مسلمان تیرا اصل کام کیا، کھیتی باڑی، تجارت، کاروبار، بزنس، یہ تیری زندگی کا مقصد نہیں، یہ تیری زندگی کی ضرورت ہے، اسے اللہ نے پورا کرنا ہے۔ تیری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ تو اللہ کے دین کے لیے، ساری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ چمک دمک سب کچھ تیرے لیے، لیکن اے انسان تو اللہ کے لیے، اے مسلمان تو اللہ کے لیے۔ پھر اس پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا چند مزدور گیتیاں کودالیں لیے مزدوری کے لیے نکل گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس نے پوچھا کہ آپ کو مزدوری میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ان مزدوروں نے کہا 6 آنے 8 آنے ملتے ہیں۔ اب 8 آنے اس مجمع میں بیٹھنے والے سوائے ہمارے سفید ریش لوگوں کے علاوہ کسی نوجوان کو بھی پتہ نہیں 8 آنے کتنے ہوں، پتہ ہی پائی کا کسی کو پتہ نہیں، پائی کتنی ہوتی ہے، پیسہ کتنا ہوتا ہے کسی کو نہیں، ایک دھیلا کتنا ہوتا ہے کسی کو نہیں، ایڈی کتنی ہوتی ہے کسی کو نہیں، 5 پیسے کتنی ہوتی ہے کسی کو نہیں، 10 پیسے کتنے ہوتے ہیں کسی کو نہیں، یہ چیزیں ختم ہیں۔ لیکن ہم نے تو ایڈی بھی بھر دی ہے، پیسہ بھی بھرتا ہے، 10 پیسے بھی بھرتے ہیں، 20 پیسے بھی بھرتے ہیں، 50 پیسے بھی بھرتے ہیں، روپے کا ٹھپا بھی بھرتا ہے، 5 روپے کا ٹھپا بھی بھرتا ہے، ٹھیک۔ یہ سارا ہمارے 40-50 سالوں ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان مزدوروں نے یہ کہا کہ ہم مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، اتنے پیسے ہمیں ملیں گے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو یہ پیسے اسی جگہ مل جائیں تو پھر انہوں نے کہا تو اور کیا چاہیے، ادھر جا کے دھوپ میں جلے چڑھ گئے تو ادھر ہی بیٹھے، ہوا بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے، سائے میں بھی بیٹھے گئے، ادھر مل جائے تو دونوں نہ لگے۔ حضرت نے فرمایا چلو مسجد میں چلو آرام کرنا۔ حضرت نے کو کچھ نہیں کہا، اللہ یہ ہوتا ہے، رسول یہ ہوتا ہے، دین یہ ہوتا ہے، دین کی بات، آرام کرنا۔ آرام کیا، زور کا وضو حضرت فرمانے لگے تو ان کو صرف اتنا کہا جیسے میں کرتا جاؤں تو بھی ایسے کرو، ان کو یہ بھی نہیں کہا میں وضو کروں، جیسے میں کروں تو بھی ایسے کرو۔ انہوں نے بھی ہاتھ دھویا، منہ دھویا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا کر، کوئی سبق ان کو نہیں آتا نماز کا، حضرت فرمایا جیسے میں کرتا جاؤں تو بھی پیچھے کرتا۔ پھر نماز پڑھنے والوں کو کھانا شانا کھلایا، پھر ادھر یاد عصر کی نماز بھی اسی طرح کی، وضو وغیرہ کیا، نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جتنے 5-7 مزدور تھے سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے، کل پھر آ ادھر وہ پھر کل آ۔ اب یہ مزدور بہت زیادہ خوش، نے کہا یار کمال کی بات ہے، 7 دن بیلچے، کسیاں، کودالیں، گیندیاں زمین میں مارنے سے یہ بہتر نہیں کہ مسجد میں پڑے رہیں اور شام کو 8 آنے 4 آنے لے کے چلے، اگلے دن وہ ٹائم پہ پھر آ۔ اس طرح تبلیغی جماعت کے کام کا آغاز ہوا میوات۔ انہی لوگوں پر حضرت نے محنت کی، ان لوگوں کو نہ بولنے کی ترتیب تھی، نہ سمجھنے کی ترتیب تھی، نہ یہ دین جانتے تھے، نہ یہ اللہ جانتے تھے، نہ یہ الا اللہ جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے دین کے اوپر محنت کا آغاز کیا۔ ان پڑھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ شمع روشن کروائی کہ پوری دنیا اس وقت لپیٹ میں آئی۔ یہ بھی میں تو گیا نہیں، لاہور پنڈی کے مرکز میں سنا بہت بڑا مرکز بنا اور اتفاق آ رہا ہے چند دنوں بعد لاہور میں ایک مرکز بن رہا ہے 1 کھرب روپے۔ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں پتہ چلا 10 ارب روپے اکٹھے ہو گئے اور باقی 90 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے
اور وہ بھی پلان طے ہو چکا تھا 1 کروڑ کا خرچہ اس کا، یہ جاری تباہ ہوتا ہے رائٹ کا، اس کے ساتھ لاہور ہی تمہارے گئے، یہاں کی ترتیب بن رہی، اللہ آپ کو لے جائے گا، آپ کو دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بوٹا لگایا۔ اب یہ ان کا کام، یہ ناخواندہ لوگوں سے کام کا آغاز کیا، کس نے کیا؟ ایک عالم دین، یعنی ایک عالم دین نے ناخواندہ، ان پڑھ، اجڑ، دیہاتی لوگوں کو اس کام پہ لگایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پہنچا، جہاں لکھا تھا اینڈ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، تبلیغی جماعت کے یہ 6 نمبر وہاں پہ پہنچ گئے۔ آگے میں جا کر میں ایک دفعہ انڈونیشیا گیا، تو انڈونیشیا کے ایئرپورٹ، جکارتا ایئرپورٹ پہ دیکھا کہ چند خوبصورت نوجوان آ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ خیر کرے، طالب علم لگتے ہیں رائے بیٹھ۔ جب آگے بڑھے ان سے معانقہ مصافحہ کیا، حال احوال دریافت کیا، سلام کلام ہوا، تو پتہ چلا واقعی یہ طالب علم رائے بیٹھ ہے انڈونیشیا کے ایئرپورٹ پہ۔ پھر انڈونیشیا سے آگے ہم پروگرام پہ گئے ہوئے تھے، اس جگہ کا نام تھا بوگور۔ بوگور میں بہت بڑا اسلامک سینٹر بنا جو لیبیا کے کرنل معمر القذافی نے بنایا، اور ہم انہی کے مہمان گئے تھے وہاں، بہت بڑا مرکز، اس کی تصویریں بھی ہم لے کے آئے، وہ بہت زبردست مرکز بنا، لائبریری زبردست۔ وہاں میں ایک استاد جی کا بھی میں نے واقعہ سنایا، سفید ریش گزر امامہ باندھا ہوا تبلیغی ترتیب پر، دیکھا ہم نے بڑا نورانی چہرہ۔ پھر ہم جناب ہوٹل میں جب کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو اللہ کی صلاح ہوئی، یہ بندہ 110 مدرسوں کا موتمی، یہ کیا ہے؟ یہ علماء کی محنت ہے۔ اس طریقے سے روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کو ان لوگوں پر بڑا پیار آتا ہے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو علماء قرار دیا قرآن کریم میں کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ کی کوئی وقت ضائع نہیں کرے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر آخری پیر تک، اس ترتیب پر یہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جتنے قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے علماء، مفتی، محدث، مفسر جن لوگوں نے تیار کی، ان کی بنیاد عالم علماء نے بنا کی۔ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں بنی سوائے محمد کی ترتیب پر بننے والی مسجدوں اور مدرسوں میں، یہ سب علماء کی زبان ہی بھی۔ آپ لوگوں کے بٹوے حرکت میں آئے، بینک اکاؤنٹ حرکت میں آئے، آپ کی چیک بکیں حرکت میں آئی، اللہ نے بڑے بڑے مدرسے وجود میں کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محنت ہے، یہ محنت ہے ان علماء کی جنہوں نے اللہ کے دین کی محنت کی اور ایک ایک بندے پر محنت کی کہ وہ دین کا مبلغ بن جائے۔ یہ جس بندے کا میں نے ابھی نام لیا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، سبحان اللہ، اس بندے کی جب انسان تحریر پڑھتا ہے تو وہ دل دماغ کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، اندر۔ اور اس مجمع میں جتنے علماء حفاظ بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے پاجا سراغ زندگی، اس کو ایک بار میں 10-20 بار ضرور پڑھیں۔ انسان کا دماغ ہل جائے کہ عالم کیا ہے، عالم علم کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ یہ کتاب میرے طالب علمی کے زمانے میں 20 مرتبہ پڑھی، آج بھی جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو پھر پڑھیں۔ پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ علامہ اقبال کے شعر کا ایک حصہ ہے، پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اس طریقے سے علماء نے یہ محنت کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے انجان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا العلماء، نبی علیہ السلام نے ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، والانبیاء لم یورثوا درہم ولا دینار، انبیاء درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، ولکن ورثوا العلم، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے، دین چھوڑتے۔ آج یہ جس منبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ نبی کی وراثت، یہ جس مصلی پہ نماز پڑھائی یہ نبی کی وراثت، یہ دو وراثت کی چیزیں
مصلی اور منبر یہ علماء کے پاس آپ دیکھتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت چلا ہے. یہ قیامت کی صبح تک یہ دو چیزیں نبی علیہ السلام کی علماء کے پاس ہیں. بڑے سے بڑا رئیس بندہ ہوگا وہ اس منبر پہ نہیں آ سکتا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے, قرآن حدیث کا علم ہے. اس مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے. یہ وراثت نبی علیہ السلام ہے. اور جس دل اور دماغ میں یہ وراثت منتقل ہوتی ہے وہ چاہے حجامت کرنے والے کا بیٹا ہے, چاہے وہ جوتی بنانے والے کا بیٹا ہے, چاہے وہ کپڑا سینے والے کا بیٹا ہے, وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. نواز شریف صاحب بھی نہیں کہہ سکتے مولوی صاحب تجھے بھائی پیچھے ہٹو میں نماز پڑھوں. زرداری صاحب بھی نہیں کہہ سکتے آپ پیچھے ہٹو میں نماز پڑھوں, میں صدر پاکستان. یہ حجامت کرنے والے کا بیٹا نماز پڑھے گا, یہ جوتی بنانے والے کا بیٹا نماز پڑھے گا, یہ کپڑے سینے والے کا بیٹا نماز پڑھائے گا, یہ زمیندارہ کرنے والے کا بیٹا نماز پڑھائے گا. اس لیے اس کے سینے میں وہ وراثت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتی مدینہ شریف سے یعقوب الگراب کے اندر پہنچا, شاہپور میں پہنچا. اس سے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں, چونکہ رمضان المبارک کے بعد شوال کی 10 تاریخ سے دینی مدارس میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں طالب علموں کے, تو اور ہر جگہ اشتہار آ رہے ہیں, فیس بکوں پہ اشتہار آ رہے ہیں, اخباروں پہ اشتہار آ رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو داخل کرو. میری آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ اپنے 3-4 بیٹے ان میں سے کم از کم ایک بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کرو. ایک کرے تو وجہ سب کوئی بھوکا کوئی بھی نہیں بنے. ہو سکتا ہے دنیاوی لوازمات میں کچھ پریشانی آ جائے, جیسے حالات مہنگائی اور معاشی نبو حالی پریشان حالات کی بنیاد پہ چل رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ حالات آنے والے وقت میں پریشان کریں, مگر اللہ کے دین کے ساتھ جو لوگ چمٹے رہتے ہیں اللہ ان کو پریشان نہیں کرتا. 2 چیزیں, دین, دنیا کی ٹینشن آپ کھڑی کریں, یہ آپ کا کام ہے. کاروبار کیا کرنا ہے یہ آپ کے دل میں لگے, روزگار کیا کرنا ہے یہ اللہ آپ کے دل میں ڈالے, پیسہ کیسے کمانا ہے یہ اللہ آپ کے دل میں ڈالے, دکان ڈالیے گا کہاں جائے گا یہ ٹینشن آپ فری ہو جائے یہ اللہ نے بھیجا. آپ نے زمین میں ہل چلایا, کھیتی نرم کر دی, کھیت کے دانے آپ نے ڈال دیا, آپ ٹینشن فری کر دیجیے. اگے گے کیسے, تیار کیسے ہوگے, گندم کیسے, یہ آپ کی ٹینشن نہیں. یہ دنیا جو ہے اس کو آپ ٹینشن فری ہو جائے گی, یہ آپ کی ٹینشن نہیں, یہ خدا کا کام ہے. اب یہ جو دین والی ترتیب ہے اس میں آپ کو ٹینشن فری نہیں, یہ خدا ٹینشن فری ہے. یہ دین کا کام یہ خدا نے نہیں کر رہی ہے, آپ نے کام. یہ نماز خدا نے نہیں پڑھی ہے, آپ نے پڑھی. اذان اللہ نے نہیں پڑھی ہے, آپ نے پڑھی. قرآن کی تلاوت اللہ نے نہیں کرنی, آپ نے کرنی. روزہ اللہ نے نہیں رکھنا, آپ نے رکھنا. حج اللہ نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا. زکوٰۃ اللہ نے نہیں دینی, آپ نے دینی. صدقہ اللہ نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا. غریبوں کا خیال اللہ نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا. بیمار کرسی اللہ نے نہیں کرنی, آپ نے کرنا. بھوکے کو کھانا آپ نے کھلانا, اللہ نے نہیں کھلانا. پیاسے کو آپ نے پانی پلانا, اللہ نے نہیں پلانا. اگر کہ اللہ نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہو, آسمان سے کوئی ٹوٹی کھولی بتائی کہ اللہ نے آپ کو بتایا, یہ آپ نے کہا. یہ دین کی ٹینشن آپ کی ہے, دنیا کا صرف اللہ کا. دنیا کی ترتیب یہ اس کے ہاتھ میں, یہ دین کی ترتیب اس نے آپ کے ہاتھ میں. یہ بات بولی ہے. یہ دین والے سارے معاملات آپ نے, اللہ نے نہیں کرنا. کہ ادھر سے اوپر سے ادھر دیکھو میں سجدہ کر رہا ہوں, بات نہیں کر سکتے, یہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارا ذمہ, یہ خدا کا ذمہ. دین ہماری ذمہ داری میں اور دنیا اللہ کی ذمہ داری. پرابلم یہ ہے کہ ہم الٹ ترتیب کر رہے ہیں. ہم دین اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں, نمازہ بھی خود پڑھو, روزے بھی خود کو, حج بھی تسی کرو, تلاوت بھی اللہ نے تسی کرو, اذان بھی تسی پڑھو, مسیحا بھی بناؤ, قالینہ بھی تسی بچھاؤ. ساڈا کام کی ہے برگر بیچنا, شوارمے بیچنا, اور یہ دنیا کا سارا کام صبح سے لے کر شام تک یہ ہم نے کرنا ہے. اللہ پھر کہتا ہے اچھا تم نے کرنا ہے, تم جانا, تمہاری دنیا جانا, پکڑو سو.
کرو۔ تو اس سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ابتدا ہے، دین کے ساتھ جڑیں گے، اللہ جل جلالہ اس دین کے صدقے میں سب کچھ عطا ہوگا۔ ایک دو بندے زاد الطالبین ہماری ایک حدیث شریف کی کتاب ہے جو درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے 80 صفحے کی، اس کے دو حصے ہیں۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایک روایت ہے، دو بھائی تھے، ہوں گے زیادہ لیکن تذکرہ دو کا ہے۔ ایک بھائی نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا مسجد، ایک بھائی کھیتی باڑی کرتا رہتا تھا۔ اب وہ جو کھیتی باڑی کرنے والا تھا اس کو یہ مسجد میں حضور کے پاس بیٹھنے والے بھائی پر غصہ آ گیا، بیٹھ کے کھاتا کام کوئی نہیں کرتا، میں اکیلا لگا ہوں، میرے کپڑے میلے ہو گئے، میرے ہاتھوں کو گڈھے پڑ گئے، میرا چہرے کا رنگ جلس گیا، یہ حضور کے پاس ہی بیٹھا آیا بکھرا ہوا آیا، دروازے سے کھڑے ہو کر یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو نہیں کہتے کہ یہ میرے ساتھ کام کروائے، میں کمائی کرتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ حضور اس کی بات سنی، فرمایا بھائی کمائی تو یہ کرتا ہے جس وجہ سے تو کھاتا ہے، کمائی یہ کرتا ہے جس وجہ سے تو کھاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں یہ جتنا بھی دین کا کام ہے، دین کا کام کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے جب تک دنیا میں موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی، یہ لا الہ الا اللہ اور دین والی گیم ختم ہو جائے گی، اسی وقت اس طرف انسوٹ ہو گئے چل۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعہ شیخ الاسلام ہماری مدر علمی ہے، اس کی بڑی خدمات ہے، اللہ کرے مفتی صاحب کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے چلے، صرف حفظ کے اوپر اتفاق کریں، اللہ نے بڑی جگہ عطا فرمائی ہے، اس میں ایک قدم مفتی صاحب آپ نے آگے بڑھانا ہے، دوسرا قدم آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ نے بتایا۔ ہم نے جو چھوٹا سا استادی کی جوتیوں کی برکت سے جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ سوچ وچار کریں یہ کرنا ہے